اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ قرآن پاک کا جو ہے نا 30 پارے کا پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر جو ہے نا 40 آیات ہیں، مکی آیات ہیں، اور یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک ایک خبر عظیم کے بارے میں نا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 6 سے لے کے نا 16 تک خدا کی عطا کردہ نعمات کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 21 سے لے کے نا 30 تک جہنم کی منظر کشی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 31 سے 36 تک نا جنت کی منظر کشی ہے، اور 37 سے لے کے نا 40 تک پھر ڈے آف ججمنٹ پر آیت آتی ہے۔ یہ پوری آیت کو اگر غور سے دیکھیں نا تو آیت کے اندر جو ہے نا پہلی 5 آیات میں خبر عظیم ہے۔ وہ خبر عظیم کون سی ہے؟ وہ ہے ولایت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد اگر آیت نمبر 6 دیکھیں آپ تو اللہ کی نعمات کا ذکر کیسے ہو رہا ہے کہ پروردگار بتا رہا ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بنایا ہے، پہاڑوں کی میخیں نصب کی ہیں، ہمیں جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے، دن کو ہمارے لیے، نیند کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے، رات کو پردہ پوش بنایا ہے، دن کو کام کا ذریعہ، کام کرنے کے لیے دن بنایا ہے، ہمارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، اور ساتھ میں سورج، ایک چاند، چراغ، بھڑکتا ہوا چراغ یعنی سورج، صحیح ہے، اور آسمان سے بارش برستی ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار نے ہمارے لیے نا رزق حلال کے لیے نا بہت سارے دانے، گھاس پھوس اور دیگر چیزیں بنائی ہیں، گھنے گھنے باغات دی ہیں اللہ نے ہمیں۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ساری نعمات ہیں پروردگار کی ہم انسانوں کو، اور یہ دنیا جو ہے نا، ہم لوگ اس دنیا میں جب یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں نا، کائنات کو کہ ہر چیز سے استفادہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے، اگر یہ دنیا ہمارے لیے ایک ٹمپریری جگہ ہے، ایک ہم ٹائم بینگ اس دنیا میں آئے ہیں۔ پھر پروردگار کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جب آئے تھے نا، ہمارے زندگی کا ایک ہدف تھا، ایک مقصد تھا، ہم نے اس مقصد اور اس ہدف کے تحت کام کرنا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا کہ ہم سب لوگ نا، محشر کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، اور سب فوج در فوج نا اللہ کے حضور دوبارہ حاضر ہو جائیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے مات کی، ٹھیک ہے۔ جب بھی انسان مر جاتا ہے نا تو عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ پھر جب ایک وقت آئے گا تمام دنیا ختم ہو جائے گی، اور تمام دنیا جب ختم ہو جائے گی نا تو اللہ، جب سور پھونکا جائے گا نا تو کیا ہوگا؟ تو سب لوگ کیا کریں گے؟ فوج در فوج نا اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، اور اس دن کیا ہوگا؟ پھر وہ ڈے جو ہوگا نا وہ ہوگا ڈے آف ججمنٹ۔ اس دن آسمان سے نا کے راستے کھول دی جائیں گے، دروازے بن جائیں گے، اور سب پہاڑ جو ہوں گے نا ختم ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگے؟ جہنم جو ہوں گے نا، اپنے جن کے اعمال ایسے ہوں گے نا جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جن کے نیک اعمال ہوں گے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور وہ ڈے کیسا ہوگا؟ اس کے اندر دیکھیں جہنم کی بھی بہت زیادہ منظر کشی کی گئی ہے۔ جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے نا وہ ان کی گھات میں ہوگی، سرکشوں کا آخری ٹھکانہ ہوگا وہ، نہ وہاں پر ٹھنڈک ہوگی، نہ پینے کی کوئی چیز ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگی۔ یہ ان کے اعمال کا نا بدلہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ خدا کی آیات کی تکذیب کرتے تھے، خدا نے جو احکام دیے تھے، خدا کا جو حکم تھے ان کی پیروی نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے قرآن پاک کے مطابق، اور جو ہے نا اس دن پھر کیا ہوگا؟ ان کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہوگا، اور ان کے لیے نا طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ اسی طرح جنت، جو لوگ نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، مومن ہوں گے، ان لوگوں کے لیے بھی جنت تیار ہو جائے گی۔ وہاں پر باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، نوخیز دوشیزائیں ہوں گی، اور چھلکتے ہوئے پیمانے ہوں گے۔ وہاں پر کوئی لاگو بات نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ اپنی نعمتیں ان لوگوں کو جو ہوگا نا وہ ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں نا اللہ ان لوگوں کو نا اپنی نعمتیں دے گا وہاں پر۔ تو اور اس دن نا جو ہے سب جو ہوں گے نا، فرشتے، روح القدس اور ملائکہ وہاں پر صفحہ بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات بھی نہ کر سکیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں نا، یہ اگر پوری آیات دیکھیں، خبر عظیم، خدا کی عطا کرتا نعمات، فیصلے کا دن، جہنم، جنت اور ڈے آف ججمنٹ۔ اس کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 18، جس دن سور پھونکا جائے گا تم سب فوج در فوج آؤ گے۔ یہ ہے ڈے آف ججمنٹ، محشر کا دن ہے، صحیح ہے۔ محشر وقت کے دن کے اندر نا اس کی چھوٹی سی، اس کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 18۔ اس آیت کو غور سے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے یوما، یوما کہتے ہیں جس دن۔ یہ پچھلی والی آیت کے ساتھ اگر اٹیچ کرتے ہیں نا، اس لیے یہاں پر تشدید لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یوما
جس دن ینفخو یہاں پر فعل مضارع ہے، صحیح ہے، پہلا صیغہ ہے، صحیح ہے، یعنی پھونک مارنے کو کہتے ہیں، صحیح ہے، وہ ایک پھونک مارے گا، صحیح ہے، پھونک مار دی جائے گی. یہاں پر جو ہے ینفخو پیش لگا ہوا ہے شروع میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا مجہول ہے. پھونک مار دی جائے گی، صحیح ہے، پھر سور میں، صحیح ہے، فتاتونا تو تم سب آؤ گے، افواجن فوج در فوج. یہاں پر جو ہے نا دیکھیں افواجن فوج در فوج، تم سب آؤ گے فوج در فوج. جس دن جو ہوگا نا سور پھونک دی جائے گی نا، تو اس دن ہم لوگ سب لوگ کیا کریں گے، فوج در فوج جائیں گے. یہ جو ورڈ ہے نا فتاتونا افواجن، یہ افواجن کیا ہے، فوج در فوج کیا ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تفسیر انوار النجف، اس کے اندر نا ایک بہت پیاری نا حدیث ہے، راوی ہیں اس کے معاذ ابن جبل، اور انہوں نے روایت کی حضرت ایوب انصاری سے، اور حضرت ایوب انصاری نے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر معلوم کی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور انہوں نے اسی حالت میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ، یعنی میری امت یعنی مسلمان، قیامت کے دن میری امت کے لوگ نا 10 گروہوں اور شکلوں میں قبروں سے اٹھیں گے. کچھ بندروں کی شکل میں اٹھیں گے، کچھ خنزیر اور سور کی شکل میں اٹھیں گے، کچھ الٹے لٹکے ہوئے اٹھیں گے، کچھ اندھے اٹھیں گے، کچھ بہرے گونگے اٹھیں گے، کچھ اپنی زبانوں کو چباتے ہوئے اٹھیں گے، کچھ ہاتھ پیر کچھ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوں گے اور درختوں سے لٹکے ہوں گے. کچھ لوگ نا بدبودار جانوروں سے بھی زیادہ ان کے جسموں سے بدبو اٹھ رہی ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایسے لباس پہنے ہوں گے جو تارکول اور ڈامر کے جبے ہوں گے ان کے پاس، جو ان کے جسموں سے چپکے ہوں گے. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے انہوں نے جو 10 گروہ بتائے نا، جو ڈفرینٹ شکلوں میں اٹھیں گے، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک گروہ ہوگا بندروں کی شکل میں اٹھے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو چگل خورے ہوں گے، جو چگلیاں کرتے ہوں گے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ نا خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، یعنی سور کی شکل میں اٹھیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو حرام خور ہوں گے. تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو الٹے لٹکے ہوئے اٹھیں گے اور منہ کے بل ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جایا جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو سود خورے ہوں گے، یعنی سود کھانے والے لوگوں کے لیے. رسول پاک کی امت کے اندر نا محشر والے دن کچھ لوگ نا اندھے مشہور ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو غلط فیصلہ کرتے تھے، جیسے قاضی تھے، جج تھے، مجسٹریٹ تھے، یا کوئی بھی ان کے سامنے فیصلہ دیا جائے نا وہ غلط رانگ کرتے تھے. کچھ لوگ نا بہرے اور گونگے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال پر دنیا میں اترایا کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے. کچھ لوگ نا اپنی زبانوں کو چبا رہے ہوں گے، اور وہ نا یہ ایسے قاضی ہوں گے یا ایسے علماء ہوں گے جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے، اور ان کو نا درختوں کے سولیوں پر لٹکایا ہوگا، جس کے درخت بھی ایسے ہوں گے، آگ کے درختوں پر سولیوں پر لٹکے ہوں گے وہ لوگ. یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ساتھیوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، اور بادشاہ اور وزیروں سے لوگوں کی شکایتیں لگایا کرتے تھے. رسول پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بدبودار ہوں گے، جانوروں سے بھی زیادہ ان میں بدبو آ رہی ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں شہوت پسند تھے، اور ان کے جو اللہ نے ان کو مال دیا تھا نا اس میں سے حقوق واجبہ ادا نہ کرتے تھے. یعنی اگر ان پر زکوٰۃ واجب تھی وہ نہیں دیں گے، ان پر جو ہے نا اپنا خمس واجب تھا وہ نہیں دے رہے ہیں، یا جو بھی اللہ نے ان کے اوپر حقوق رکھے ہوں گے نا، واجب حقوق رکھے ہوں گے ان کے مال میں سے ادائیگی کے، وہ نہیں ادا کر رہے ہوں گے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایسے جبے یعنی ایسے لباس پہنے ہوں گے جو تارکول اور ڈامر کے بنے ہوں گے. تارکول اور ڈامر نہیں ہوتا جیسے روڈ بنتے ہیں، اور وہ لباس نا ان کے جسموں سے چمٹے ہوئے ہوں گے، چپکے ہوئے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو تکبر کرتے تھے. تو آیت ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا.